کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی یہ بزم جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منون ہے، آئیں مل کر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ہستی ہیں کہ جو جب کبھی کوئی ان کے در پہ جاتا ہے تو وہ جاتا خالی کاسا لے کر ہے، لیکن جب وہاں سے پلٹتا ہے تو اپنی جھولی اور کاسا بھر کے آتا ہے۔ تو آئیں آج ہم انہیں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذکر سے ہماری زندگیاں بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بدعۃ منی لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، صدق اللہ العظیم۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بابا حضور تاجدار کائنات خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے شوہر مولا علی مشکل کشا ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں کہ مشکلیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کے صاحبزادے امام حسن حسین جو جنت کے تمام بانوں کے سردار ہوں گے، تو آپ وہ ہستی ہیں جو اتنے کمالات کی مالک ہیں۔ جب ہم آپ کا نام گرامی لیتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو حضور صلاۃ والسلام نے آپ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے، یعنی کہ سیدہ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جب کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبت کرنے والے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ اور پھر جب ہم ان کا لقب دیکھتے ہیں تو آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ بطول سے مراد وہ ہستی ہے جو عبادت گزار ہے، جو فنا فی اللہ ہے، جس کی توجہات فقط اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں زہرا سے مراد پھول ہے، اور حضور صلاۃ وسلام کا جو گلشن ہے، اس گلشن کی کلیاں جو پھوٹتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہیں۔ حضور کی آل، حضور کی نسل اگر چلتی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ چلتی ہے۔ آئیں ہم مل کر ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی حیات طیبہ کے کچھ ایسے گوشے لیتے ہیں کہ وہ گوشے کہ جن کو سننے سے ہمارے اندر تبدیلیاں واقع ہو جائیں، جن سے ہم تربیت حاصل کر سکیں، جو ہمیں ذوق کی کیفیت عطا کر سکیں۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کا 5واں سال تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ بعثت کا ہی سال تھا۔ تو دیکھیں کہ آپ نے ایک ایسی زندگی کا آغاز پایا جب ہر طرف مخالفتیں تھی، تہمت تھی، حضور صلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ سارا زمانہ دیکھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت کوئی مسلمان آپ کے پاس موجود نہ تھا، تو کفار نے کیا کیا کہ ایک اونٹ کی اوجری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ڈال دی۔ اب وہاں کوئی مسلمان موجود نہیں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے بابا جان کو اس حال میں دیکھتی ہیں، 5 سال کی ہوتی ہیں، بھاگتی ہوئی اپنے بابا جان کے پاس آتی ہیں، وہ اونٹ کی باری اوجری اپنے بابا جان کی پشت مبارک سے اٹھا کر نیچے رکھتی ہیں، اور پھر کفار سے زبان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ تو آپ کے شجاعت
اور دلیری بچپن میں بھی ایک کمال حد کو پہنچتی ہے۔ پھر جب ہم دیکھیں تو حضور صلاۃ والسلام نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کے گزارے۔ سیدہ فاطمہ تب بھی حضور کے ساتھ تھی۔ جب رب نے انہیں حکم دیا کہ میرے محبوب اب جا کر تو سب کو اسلام کی دعوت دے، آپ کوہ صفا پہ جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی چھوٹی سی سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اس صفا پر کھڑے ہو کر، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام اہل عرب اور بالخصوص مکہ والوں کو دعوت دیتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر سیدہ فاطمہ کا بھی نام لیتے ہیں کہ اے فاطمہ تو رب کو ایک مان، میں رب کا محبوب ہوں، میں آخری نبی ہوں، اگر تو مجھے پہچان لے گی، اپنے رب کو پہچان لے گی تو نجات پا لے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، دیکھیں سیدہ کی زندگی سے جو آج ہمیں ایک بڑی اہم بات نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور صلاۃ والسلام ہر موقع پر سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ رکھتے، اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جب ہم حضور صلاۃ والسلام کے دین کا کوئی کام کریں، چاہے ذکر کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، تو ان معاملات میں ہم اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، کیونکہ بچوں کی تربیت بچپن میں کی جاتی ہے۔ اور بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جب مٹی کچی ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے طرز سے ڈھال سکتے ہیں، اس کو اس کا ڈیزائن جو ہے، اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ مٹی پک جاتی ہے، برتن بن جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن ہم اس کو ڈھال نہیں سکتے۔ تو دیکھیں کہ سیدہ کی جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، بچپن سے آپ کو اپنے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ جب غزوات ہوتی تب بھی سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی۔ غزوہ بدر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بڑی ہی پیاری بہن حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پاتے۔ جب آپ واپس پلٹتی ہیں اور پھر آ کر دیکھتی ہیں مدینہ پاک میں آپ کی بہن کی تدفین ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی قبر پہ جاتی ہیں اور جا کے رونے لگتی ہیں، تو حضور صلاۃ وسلام اس وقت اپنا ایک کپڑا لے کر آپ کے آنسوں کو پونچھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک باپ کی اس کی بیٹی کی زندگی میں کتنی اہم جو کردار ہے کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ اور پھر جب سفر ہجرت ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اگر چاہے مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن آپ نے قبا کی بستی میں 11 دن انتظار کیا کہ جب تک فاطمہ قبا میں نہیں آ جاتی میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولا علی کی قیادت میں سیدہ فاطمہ 11 دن بعد قبا پہنچتی ہیں، اور پھر حضور صلاۃ والسلام اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک داخل ہوتے ہیں۔ اور میری ماں بہنوں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور جب بھی کہیں جاتے تو آپ جانے سے پہلے بھی اور آخر میں بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں جاتے، آپ سے ملتے، حسنین کریمین سے محبت کرتے، اور پھر جب سفر سے پلٹ کر آتے اگر چاہے کتنی تھکن ہوتی پھر بھی پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ اور پھر آپ وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کی شادی کیا کمال کی شادی ہے۔ آج کل جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بھی اپنے رسم و رواج کے حساب سے براتیوں کا استقبال کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، پر آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا رشتہ خود رب تعالیٰ نے آسمان نے دنیا پر جوڑا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ اے جبرائیل جا کے میرے محبوب کو کہہ دے کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان دنیا پر کر دیا ہے، اور اب آپ زمین پر بھی ان کا نکاح کا اعلان کر دیجئے۔ جب وہ پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل پھر مجھے بتا کہ رب نے آسمان دنیا پر کس طرح علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ شادی ایک ایسی شادی تھی کہ جس پر 14,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح بطور گواہ موجود تھی۔
جس میں 70,000 سے زائد فرشتے اور حوریں جو خوبصورت ترین حوریں جنت کی تھی، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اور پھر جب براتیوں کے آنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت کو حکم دیا کہ تو ان سب پر یاقوت اور مرجان بچھا دے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ براتی آئے، وہ فرشتے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح آئی، تو اس درخت نے یاقوت اور مرجان ان پر نچھاور کیے۔ اور پھر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ یاقوت اور مرجان جو رب تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی عقد کی خوشی میں حکم دیا کہ ان کو برسا دیا جائے، تو وہ ایک ایسے ہمارے لیے حسین تحفے ہیں کہ قیامت تک ہم ایک دوسرے کو یہ تحفے دیتے رہیں گے۔ قیامت تک یہ جواہرات، یہ موتی، یہ مرجان، یہ یاقوت ہم ایک دوسرے کو تحفے میں دیں گے۔ اور پھر دیکھیں وہ تحفہ کیا ہے۔ وہ تحفہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی عقد کی خوشی میں عطا کیا گیا، دیا گیا ایک صدقہ ہے۔ تو دیکھیں کہ ان کا صدقہ تو ایک ایسا صدقہ ہے جو فرشتے بھی، جو حوریں بھی ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر دیتی ہے۔ تو ہم کتنے خوش، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس کی امت بنا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم سب کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ بن مانگے رب نے اتنی بڑی نعمت ہم سب کی جھولی میں اتار دی، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس بات کا احساس نہیں کہ کتنی بڑی نعمت رب نے بن مانگی ہمیں عطا کر دی۔ پھر جب دنیا میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مولا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم فرمایا کہ اے علی، اب فاطمہ کے لیے آپ ایک گھر کو تلاش کیجئے۔ پھر مولا علی نے ایک گھر ڈھونڈا، اس کو سنوارا، سجایا، خوبصورت بنایا، اور پھر جب آپ وہاں پر منتقل ہوئے تو وہ گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ کاش میری صاحبزادی، میری شہزادی میرے گھر کے قریب کوئی کسی گھر میں آ جائے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، وہاں پر ایک ساتھ گھر ایک صحابی رسول حارثہ بن نعمان کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی یہ خواہش سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رکھی اور بتائی کہ میری یہ چاہت ہے کہ کاش آپ کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو۔ تو جب مولا علی کو یہ خبر ملی تو مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حارثہ بن نعمان جو ہیں ان کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، تو اگر آپ ان کو حکم دیں تو وہ آج کیا بلکہ ابھی ہی اپنا گھر خالی کر کے ہمیں دے دیں گے اور ہم اپنا گھر ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں حارثہ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اسے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر کچھ دن گزرے اور اس کے بعد حضرت حارثہ بن نعمان تک یہ بات پہنچی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بھاگتے ہوئے حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان کا گھر تو کیا، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ اس کی جان بھی آپ کے غلام ہے، آپ کے قدموں پر، آپ کی خوشی پر نثار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا گھر آپ کی صاحبزادی کو عطا کرتا ہوں، ان کو دے دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے پھر مولا علی کا گھر حضرت حارثہ بن نعمان کو عطا کر دیا، اور حضرت حارثہ بن نعمان کا جو گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اس میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رہنے لگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے کہ جب آپ مسجد نبوی کی طرف جاتے تو کیا ہوتا کہ آپ جب نماز کے لیے جاتے تو آپ ایک ندا کرتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت محمد، اے حضور کی آل، اے محمد کے اہل بیت، آپ پر سلام ہو۔ اور
اور پھر ساتھ ہی آپ کہتے کہ مبارک ہو آپ لوگ وہ ہو کہ رب نے آپ سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا، رب نے آپ کو پاک کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دل کرتا آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب آپ دیکھتے کہ حسنین کریمین رو رہے ہیں تو آپ ان کے گھر جاتے، ان کو اٹھاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے اور گلیوں میں نکل جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، جو خوشی تھی، وہ دوبالا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہنے لگی۔ پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان کو ان کی نیکی کا بدلہ دے دیا تھا، یعنی کہ ان کو گھر کے بدلے گھر دے دیا، لیکن اب پیچھے جو ان کی اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، اس کا بدلہ رب ان کو دیتا ہے کہ ایک دن حضرت حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے ہیں، جبرائیل امی آتے ہیں اور یہ حکم سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ حارثہ بن نعمان سے راضی ہو گیا ہے، اور انہوں نے حارثہ بن نعمان کو 80 افراد میں شامل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ وہ 80 افراد کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتح مکہ ہوگا اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوگا، اس میں حالت بالکل غزوہ احد کی طرح ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ کفار کو لگے گا کہ وہ آپ پر غلبہ پا گئے، لیکن یا رسول اللہ اس وقت 80 افراد ایسے ہوں گے جو آپ کے گرد آپ کی حفاظت کے لیے حصار باندھیں گے، اور رب نے ان 80 افراد میں حضرت حارثہ بن نعمان کو چن لیا ہے۔ یہ ان کی خوشی، اس خوشی کا بدلہ ہے جو انہوں نے آپ کو دی ہے۔ آپ ان سے خوش ہوئے ہیں، رب بھی ان سے خوش ہو گیا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، جن کی طرف حضور کو گوارا نہیں، جن سے دوری حضور برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آئیں آج ہم ان کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتے ہیں، رب سے ان کے صدقہ لیتے ہیں، تو یقین ماننے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے رب راضی ہے۔ اور پھر اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو جب آپ نے 3 دن روزے رکھے اور وہ روزے حسنین کریمین کی صحت یابی کے لیے رکھے، تو پہلے دن جب افطار کا وقت ہوتا ہے، کھانا منہ کے آگے پڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو سیدہ پوچھتی ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، تو آپ ان کو اپنا وہ کھانا عطا کر دیتی ہیں۔ اگلے دن پھر دستک ہوتی ہے تو پوچھتی ہیں کہ کون ہوں، کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، آپ اس کو بھی عطا کر دیتی ہیں۔ اور پھر جب تیسرا دن آتا ہے، 2 دن مسلسل پانی سے روزہ رکھتی ہیں اور افطار کرتی ہیں، اور پھر جب تیسرا دن آتا ہے پھر دسترخوان آپ اپنا سجاتی ہیں، پھر افطار کے وقت دروازہ بجتا ہے، پوچھتی ہیں کہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، میں حضور کی آل سے مانگنے آیا ہوں، تو مجھے عطا کریں۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تیسرے دن کا کھانا بھی اس کو عطا کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں۔ اور پھر آپ کے لاڈلے مولا حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین، جب ان کے متعلق ہم پڑھیں تو یہ صحاوت ایسی ہے جو حضور سے چلتی ہوئی ان کی آل تک منتقل ہوتی ہے، یہ صحاوت بھی کمال کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص تھا جو غریب الوطن یعنی اجنبی تھا، بڑا ایک سفر طے کر کے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی تلاش ہے، میں نے بہت سے دروازے بجائے ہیں لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے چمن ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کر دیجئے، مجھے تھوڑا پانی لا دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے آپ اپنے
کچن میں جاتے ہیں، وہاں سے پانی کا ایک پیالہ بھرتے ہیں اور بھر کر اس شخص کی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ جب وہ شخص پانی پی چکتا ہے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے کہ اے زین العابدین، مجھے لگتا ہے تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو وہی بدبخت ہے کہ جس نے میرے بابا کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کیا تھا، لیکن یہ آل محمد کی روایت ہے کہ جب کوئی ان کے در پر مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو دیکھیں کہ یہ شخصیات وہ ہیں کہ اگر دشمن بھی ان کے در پہ آئے تو اس کی بھی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو ہم سب تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مدحہ بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، حضور کی آل سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور میری ماؤں بہنوں، یہی وہ پیغام ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے کہ لوگو آؤ، اپنا ٹوٹا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو، حضور کی آل سے محبت کر لو، کیونکہ ایمان حضور کی آل کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا، آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر لیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ایک حال وہ بھی سنیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت افراتفری ہوگی، نہ بیٹا ماں کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ باپ کو ہوش ہوگی کہ بچے کہاں ہیں، نہ بچوں کو پرواہ ہوگی کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ تو اس وقت اس قیامت کی گھڑی میں ایک دسترخواں ہوگا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل جمع ہوں گی، جو بڑی سکون سے ہوں گی، جو وہاں پر موجود جو دسترخوان پہ کھانے ہوں گی اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہمیں بھی وہاں پہ جگہ ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے فرمایا ہے کہ ہاں، اس دسترخوان پہ وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو مجھ سے اور میری آل سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو کیا کمال کی یہ محبت ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کر دیتی ہے، کامیاب کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی جو ہے وہ کتنے سکون کے ساتھ انسان کو رکھتی ہے۔ تو آئیں ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور کر دے اور ہمارے اوپر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نظر رحمت ہو جائے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ فا سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تو سے تاہا کے گھر کی یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہا سے ہر دو سرا کی سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمی کی، ہا سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے ان کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے ان کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری زندگیوں میں ان کے اسوہ کی روشنی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔